السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب کبھی اسلام پر حملہ مقصود ہو تو اس کے مختلف ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ اسلامی شخصیات کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، خواہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی مقدس شخصیات کی توہین کر کے ہو یا کسی بھی اسلامی تاریخی شخصیت پر الزامات لگا کر ہو، جیسے حال ہی میں محمد بن قاسم کے خلاف مذموم مہم چلائی گئی۔ مسلمانوں کی مقدس شخصیات اور تاریخی ہیروز کو ہمیشہ سے نشانہ ہدف بنایا جاتا رہا ہے تاکہ اس طرح مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جائے۔ حال ہی میں ترکی سے نشر ہونے والے ایک ڈرامے ارطغرل کی وجہ سے ایک طرف ارطغرل کی تاریخی شخصیت نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے تو دوسری طرف لبرل طبقے نے ارطغرل بن سلیمان شاہ کے اسلام کو ہی مشکوک ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ دراصل یہ کارروائی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ غیر مسلموں کی جانب سے ایسی کوششیں کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ نام پنجاب یونیورسٹی کی شعبہ تاریخ کے ایک پروفیسر کا سامنے آ رہا ہے، جن کا ایک کالم اس وقت انٹرنیٹ پر گردش کر رہا ہے۔ موصوف نے کچھ مستشرقین اور برصغیر کے ایک مورخ ڈاکٹر محمد عزیر کی کتاب دولت عثمانیہ پر اپنے دعوے کا انحصار رکھا ہے۔ اب آئیے قدیم مسلمان مورخین کی جانب کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دمشق کے نامور عالم دین، قاضی اور مورخ شیخ احمد بن یوسف کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1019 ہجری بمطابق 1610 عیسوی میں ہوئی، اپنی کتاب اخبار الدول و آثار الاول فی التاریخ میں سلیمان شاہ کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے سلطان علاء الدین کیقباد سے مل کر تاتاری اور دیگر کفار کے خلاف لڑائی کی، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ارطغرل نے اسی طرح سلطان علاء الدین کیقباد کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کیا اور کئی علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے ہی وفات پائی۔ جب سلطان کو ان کی وفات کا علم ہوا تو سلطان علاء الدین نے افسوس کا اظہار کیا اور ان کے بیٹے عثمان کو ان کی جگہ مقرر کیا۔ شیخ احمد کرمانی ارطغرل کو کفار کے خلاف جہاد کرنے والا، مال غنیمت حاصل کرنے والا اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے والا کہہ رہے ہیں، جو ان کے نزدیک ارطغرل کے نہ صرف مسلمان ہونے کی دلیل ہے بلکہ ایک نیک صالح مجاہد ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اسی طرح معروف مصری مورخ محمد بن محمد الصدیقی، جن کی وفات 1650 عیسوی میں ہوئی، اپنی کتاب المنح الرحمانیہ فی الدولۃ العثمانیہ میں لکھتے ہیں کہ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 2 نے عجم کا رخ کر لیا اور 2 سلطان علاء الدین کیقباد کے پاس آ کر ان سے اجازت مانگ کر ان کے علاقے میں رہنے لگے، نیز ان کی اجازت سے کفار کے خلاف جہاد کرنے میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ اسی مصروفیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے بھی ارطغرل کے لیے جہاد اور کفار کے خلاف جنگوں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح ایک تیونسی مورخ حسین خوجہ، جن کی وفات 1145 ہجری میں ہوئی، نے بھی اپنی کتاب بشائر اہل الایمان بفتوحات آل عثمان میں ارطغرل کا ایسا ہی تذکرہ کیا ہے۔ ان تاریخی حوالوں کے ساتھ کچھ ایسے واضح قرائن بھی ہیں جن سے ارطغرل کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے، مثلاً اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھنا، سلجوقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلسل تاتاریوں سے اور صلیبی کفار سے لڑ کر مختلف علاقوں کو آزاد کروانا، ارطغرل کے بیٹے عثمان کا اسلامی ریاست قائم کرنا اور اپنے باپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی سلطنت کے سکوں پر ان کا نام نقش کروانا۔ ارطغرل آج تک غازی ارطغرل کے نام سے معروف ہیں اور ان کا مقبرہ بھی معروف ہے۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ ارطغرل ایک عظیم مجاہد تھے، جن کے بیٹے نے ان سے متاثر ہو کر باقاعدہ اسلامی سلطنت کا قیام کیا اور اپنے والد کو یاد رکھنے کے لیے ان کا ذکر تمام کرنسی پر عام کر دیا۔ نیز تواتر سے مختلف اسلامی ادیب اور مورخین کے یہاں ارطغرل کو ایک نیک مرد مجاہد کے نام سے ہی یاد کیا جاتا رہا ہے۔ ارطغرل کے مسلمان نہ ہونے کا شوشہ سب سے پہلے ایک امریکی جرنلسٹ ہربرٹ ایڈمز گبنز نے اپنی کتاب فاؤنڈیشن آف عثمان امپائر میں چھوڑا، پھر اس کو تقویت کیمبرج ہسٹری آف ترکی نامی کتاب میں دی گئی۔ اسی طرح برصغیر کے ایک مسلمان مورخ ڈاکٹر محمد عزیر نے بھی اپنی کتاب دولت عثمانیہ میں ارطغرل کو غیر مسلم ظاہر کیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بھی امریکی جرنلسٹ ہربرٹ ایڈمز گبنز کے پروپیگنڈے کو دہرایا گیا ہے اور تحقیق سے کام نہیں لیا گیا۔ یاد رہے، ہربرٹ ایڈمز گبنز ایک متعصب مصنف ہے جس کا متعصبانہ اسلوب اس کی تحریر میں نمایاں ہے۔ اس نے سلطنت عثمانیہ پر بہت سے الزامات بھی لگائے ہیں جن کی تردید مختلف اوقات میں اہل ترک کی جانب سے دی جاتی رہی ہے، جبکہ قدیم مسلمان مورخین جن کی تاریخ ان لوگوں سے کہیں قبل لکھی گئی ہے اور خود ترکوں کے علمی ذخیرے میں ارطغرل کو مجاہد اسلام کی حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے،
اگر آپ لبرل نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ارطغرل کی مقبولیت صرف اس لیے برداشت نہیں ہو رہی کہ آپ کسی طبقے کی محبت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ کسی بھی مسلمان کو کافر ثابت کرنا آپ کی عاقبت برباد کر سکتا ہے۔ نیز آپ کی تہیہ بردگان سے سیاسی اختلافات میں دولت عثمانیہ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ تو مسلمانوں کے مشترکہ میراث اور اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ ویڈیو مجلہ الواقعہ کراچی میں شائع ہونے والے ایک مضمون سے ماخوذ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مختلف طریقوں سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔